نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول الله. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، الحمدللہ آج کا جمعۃ المبارک رمضان شریف کا پہلا جمعہ ہے اور رمضان شریف آہستہ آہستہ بابرکت دن بابرکت ایام وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ایام معدودات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، اس میں یہ پہلا ہفتہ وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پہلا حصہ وہ رحمت کا ہے. اس میں بھی دن بہت کم رہ گئے ہیں اور 3 دن بعد وہ عشرہ بھی اختتام پذیر ہو جائے گا. میرے واجب الاحترام بزرگ اور میرے سامعین کرام، اصل منشا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رمضان شریف کا، وہ لعلکم تتقون ہے. یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تم پہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور پرہیزگاری تب آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دل متوجہ ہو اور جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہو اس کا اسی طرح حق ادا کیا جائے جیسے اللہ ارشاد فرماتے ہیں. اب یہ روزہ ہے، اس کا یہ منشا نہیں ہے کہ صرف تم بھوکے اور پیاسے رہو، کھانا پینا چھوڑ دو. روزے کا مقصد بھی یہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے بھی یہ ہیں کہ ان تمام پابندیوں کے ساتھ بندہ میرا ہو جائے. تتقون متقی پرہیزگار جو نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے، شیطانی جال سے اپنے آپ کو بچائے، دنیا کے حوادثات سے اپنے آپ کو بچائے، ہر قسم کے شرور و فتن سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جائے، تو اس کو پرہیزگار کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہر قسم کے روحانی اور نفسانی طوفان سے بچا لیا ہے. میرے واجب الاحترام بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب پوچھتے ہیں میرے بندے تم سے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، بس میں بہت قریب ہوں، ان کو بتا دو. اور صرف اس میں اللہ نے بس نہیں ارشاد فرمائی کہ قریب کا ارشاد فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو وہیں پہ چھوڑ دیا ہو. آگے مزید ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے
اس وقت جب وہ مجھے پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں اس کے پکار کو سنتا ہوں، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اسے بھی چاہیے کہ وہ میرے اوپر مکمل دل سے ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس لیے کہ وہ راہ راست پہ آ جائے۔ دعا رمضان شریف میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام عبادات کا مغز وہ دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عبادت دعا ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیت اللہ شریف سے لے کر بیت الخلاء تک سونے اور جاگنے، گھر سے نکلنے، سفر کی دعا، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہمیں ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نیا جوڑا لیا تو اس کی بھی دعا ہے، نیا جوتا لیا اس کی بھی دعا ہے، مسجد کا میں آنا ہے اس کی بھی دعا ہے، مسجد سے نکلنا ہے اس کی بھی دعا ہے، سفر پہ جانا ہے اس کی بھی دعا ہے، گھر سے نکلنا ہے اس کی بھی دعا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے اس کی بھی دعا ہے، پانی پینے کی بھی دعا ہے، کھانا کھانے کی بھی دعا ہے، کھانے کے بعد کی بھی دعا ہے۔ یہ سارے اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے انسان کے اٹھنے اور بیٹھنے اور سونے اور جاگنے میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا کی تلقین یا وہ نمونہ موجود نہ ہو۔ آج تو ہمیں اس کی اہمیت نظر نہیں آتی۔ رمضان شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف کے شب و روز میں دن رات میں ایک دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف میں عرش کے وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ عرش کے فرشتے جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ جب رمضان شریف میں روزہ دار اللہ سے دعائیں کرتا ہے، رب العالمین انہیں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنے ذکر اذکار کو ختم کر دو اور میرے بندے جو روزہ دار ہیں ان کی دعاؤں پہ آمین کہو۔ اتنی اہمیت۔ ہم یہاں زمین پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عرش پہ اور عرش کے ان فرشتوں پہ جو اللہ کے ذکر سے ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، اور اتنا قرب اللہ تبارک و تعالی کا ان کو حاصل ہوا ہوتا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ذکر چھوڑ دو، میرے بندوں کے دعاؤں پہ آمین کہو۔ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو رمضان شریف میں دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، اور رب العالمین کہ وہ فرشتے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ اللہ کی تعریف کو موقوف کر کے اس بندے کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر رات ایک منادی کرنے والا یہ آواز لگاتا ہے، اے خیر کے کاموں کی طرف آنے والا، خیر کی طرف جلدی آؤ، اور اے برائی کے طلبگار لوگوں بس کرو، اللہ کی مغفرت کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بخشش کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ آواز لگاتے ہوئے سیری ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر سیری کے وقت اللہ تبارک و تعالی عرش سے اپنے شان طریقے کے مطابق آسمانی دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور 3 طرح سے اپنے بندوں کو پکارتے ہیں، آواز فرماتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے بخشنے والا، گناہوں کو بخشنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا فاعطی لہو کہ میں اس کو عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں۔ یہ آواز رب العالمین کی طرف سے ہر سحری کے وقت لگائی جاتی ہے، منادی فرمائی جاتی ہے، اور جب صبح کی اذان ہوتی ہے،
صبح کا وقت داخل ہو جاتا ہے، یہ آواز اللہ کی طرف سے بند ہو جاتی ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دعا کی اہمیت کو سمجھو۔ آج تو دعا ہم نے عبادات سے نکال ہی لی ہے، ہماری جو بھی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کوئی چیز لے کر آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ارشاد فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم ان صلاتک سکن، ان صلاتک سکن۔ یہاں صلات بمعنی دعا ہے، آپ ان کو دعائیں کیا کرو جب یہ آپ کے پاس صدقات لے کر آئیں، زکوٰۃ لے کر آئیں، پاکیز کی اپنی مال کے چاہیں وہ لے لیا کرو، ان کے لیے دعائیں کرو۔ آپ کی دعاؤں میں ان کی دل کو تسکین ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ایک حدیث مبارکہ میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 دعاؤں کو اللہ رد نہیں فرماتے۔ ایک وہ دعا جو مظلوم کی دعا ہے، جس پہ ظلم ہوا ہو، اور جب وہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتا ہے اور اپنی زبان کو کھولتا ہے، اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں تیری ضرور مدد کروں گا، اور اللہ اس مظلوم کی مدد فرماتے ہیں۔ اور دوسرا، افطار کے وقت جب روزہ دار دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان دعا کرتا ہے، اس دعا کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 حالتوں میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بڑی مصیبت اس پہ آنے والی تھی، کوئی تکلیف اس کے مقابلے میں اٹھا لیتا ہے، دعائیں یہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے جو تکلیف اس کو آنے والی تھی اللہ وہ اٹھا لیتا ہے۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو چیز یہ مانگ رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اور رب العالمین کے علم میں کہ یہ اس کو نقصان ہوگا، اس کے متبادل اللہ وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیز اس نے مانگی ہو وہ عطا نہ فرمائی ہو، تب بھی اس کا یہ دعا کرنا یہ رد نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ دن قیامت وہ دعائیں ذخیرہ کر کے اس کے نام اعمال میں ڈال کے اس کو وہاں پہ بدلہ عطا فرما دے۔ کسی طرح بھی دعا تمہاری رد نہیں ہے، دعائیں بننے والے بن جاؤ۔ آج تو دسترخوان سارا وقت عصر کے بعد ہر گھر میں ہر جگہ پہ ساری توجہ کھانے پینے پہ ہوتی ہے، ساری توجہ دسترخوان پہ ہوتی ہے۔ اور ایسے بھی ہم نے دسترخوان دیکھے ہیں کہ دسترخوان ابھی پورا سامان بھی اس پہ نہیں، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ڈالی ہوتی کہ اذان ہو جاتی ہے، اور اس میں کسی کو بسم اللہ بھی یاد نہیں ہوتی، کسی کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے افطار سنت کے مطابق کیسی کرنی ہے، نبی علیہ السلام کیسے کرتے تھے۔ بس ٹوٹ پڑتے ہیں، نہ دعا یاد ہے، نہ بسم اللہ یاد ہے، نہ افطاری کی دعا یاد ہے، نہ اپنے لیے دعائیں کی ہے، بس کھانے پینے پہ۔ کتنا مبارک وہ لمحہ ہوتا ہے، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ آپ کا دسترخوان افطاری سے 5-6 منٹ پہلے سجا ہوا ہو، اور اللہ کے حکم کے آپ منتظر ہوں۔ اللہ کو وہ لمحات کتنے پسند ہوتے ہیں اپنے بندے کے کہ سارے حلال چیزیں پڑی ہوئی ہیں، میری رضا کے لیے یہ اس اذان کے انتظار میں ہے، اور اس وقت جو دعائیں یہ اللہ سے کرتا ہے، رب العالمین اپنے رحمت اور برکتوں سے اور فضل سے اس کو مستفید فرماتے ہیں۔ یہ لمحات کتنے مبارک لمحات ہوتے ہیں، اس سے اب ہم عاری ہیں۔ اور تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عادل بادشاہ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ یہ خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا وہ بادشاہ جو انصاف والا ہو، اور عادل تبھی ہوگا جب وہ متقی ہوگا، عادل تبھی ہوگا جب اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوگا، عادل تبھی ہوگا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کے طریقوں کے مطابق اس کی زندگی ہوگی، اس کا اٹھنا اور بیٹھنا ہوگا۔ جب اس کے چیف ورڈ کہ وہ جسامت پر اللہ کا قانون لاگو ہوگا، اس وقت وہ عادل ہوگا، وہ اپنے رب کے سامنے اپنی ریا کے لیے اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتا رہے گا۔ یہ خاص فضیلت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اور کئی بادشاہ وقت جن کو اللہ نے زمین کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان کی زندگی ایسی تھی کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ ریا کا خیال کیا کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب عمر بن عبدالعزیز فوت ہوا تو جنگل میں چراغوں نے دیکھا کہ ایک ہی جگہ پہ بکری اور شیر چرا، بھیڑیا چرا کرتی تھی، اور اچانک ایک دن اس بھیڑیے نے اس بکری کو کھا لیا، تو وہ چراوا سمجھ گیا کہ عادل بادشاہ کی موت ہو گئی، عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گیا ہے۔ تب اس بھیڑیا کو جرأت ہوئی ہے کہ اس نے اس بکری کو کھا لیا ہے۔ جب آج بادشاہ عادل ہوگا، اس کے اثرات ریا پہ ہوتے ہیں، اور جب عوام انصاف والے اور متقی ہوتے ہیں، اس کا اثر بادشاہ پہ ہوتا ہے۔ آج تو ہم ان چیزوں سے پتہ نہیں کب وہ اللہ ہمیں وہ آنکھیں دکھائے گا، اس آنکھوں سے وہ ٹھنڈک عطا فرمائے گا، جب ہم اپنی آنکھوں سے دعوے تو کرتے ہیں، وہ جو آتا ہے دعوے تو کرتے ہیں، اور اس دعووں کے مطابق ان کی زندگیاں دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، ان کی زندگیاں شیطان کے اعمال سے بری ہوئی ہوتی ہیں، ان کی زندگیاں نفسانی خواہشات سے بری ہوئی ہوتی ہیں، محلات میں رہتے ہیں، اور ریا کا ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، عدل ان کے اندر نہیں ہوتی۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کیا روتی ہے، عوام روتے ہیں، اور عادل اور صالح حکمران کے لیے میرے واجب الاحترام بزرگوں، جب بھی آپ اللہ سے دعائیں کریں، میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں کہ ہمیشہ عادل صالح حکمران کی دعائیں کیا کریں۔ یہ ہم آج کل شرک خفی میں سارے مبتلا ہیں کہ فلاں جو ہے میرے معاملات حل کر لے گا، فلاں پاکستان کو بنا لے گا، نئے نئے نعروں سے آتے ہیں، نئے نئے نعرے ان کے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی اس مختصر زندگی میں بڑے ان کے نعرے دیکھے ہیں، روشن خیالی کا نعرہ، ماڈرن اسلام کا نعرہ، قرض مکاؤ کا نعرہ، اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ، اور یہ آیا ماشاءاللہ نیا پاکستان کا نعرہ۔ اس نعروں کے ساتھ انہوں نے عوام کو لوٹا۔ نام ان کا عدل انصاف کا ہوتا ہے، کارنامے اور کرتوتے شیطان بھی شرما جائے۔ اور میرے واجب الاحترام بزرگوں، الحمدللہ یہ ملک پاکستان یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے۔ یہ ملک پاکستان اللہ نے ہمیں رمضان شریف میں عطا فرمایا ہے۔ یہ ملک پاکستان اللہ کا تحفہ ہے۔ یہ ملک پاکستان لیلۃ القدر 27ویں شب میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جمعۃ المبارک کو عطا فرمایا ہے، بوندا باندی میں عطا فرمایا ہے۔ ہزاروں لاکھوں ماؤں کی عصمت دری ہوئی ہے، ہمارے بچے یتیم ہوئے ہیں، خون کی ندیاں بہی ہوئی ہیں، لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی ہے، تب جا کے یہ ٹکڑا اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے اس ملک میں کوئی انصاف والا عادل بادشاہ نہیں آیا، سارے وہ آتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم مولانا محمد عیسیٰ خان صاحب گرمائند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی آپ یہ سوچیں گے کہ یہ کیسے قومیں تھیں، اللہ نے ایک کو تباہ کیا، دوسرے نے وہی حرکتیں کی، بولتے تھے اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو، اس کے سامنے ایک کا انجام ہوتا ہے، دوسرا آتا ہے پھر اسی قدم پہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی بادشاہت کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ یہ ملک پاکستان ہے، اور پھر اس کا آئین یہ اسلامی آئین ہے، الحمدللہ متفقہ آئین ہے، علماء کرام کا کردار ہے اس کے آئین کے لیے، 73 کا آئین ہے۔ اگر اس کو آپ نے بائی پاس کر لیا اس آئین میں، اور کوشش ہے قادیانی لابی کی اور سیکولر طبقے کی کہ کسی طرح اس 73 کے آئین کو پاکستان کے دستور سے ختم کیا جائے، کیونکہ اس میں سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا نظام قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا۔ آپ نے اسکول کی کتابوں میں پڑھا ہے نا؟ دوسرے کیا شک ہے، اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، نظریاتی طور پر یہ اسلامی ملک ہے،
اور اس کی شقوں میں یہ ہے کہ اس کے وزیر اعظم اور صدر کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ قادیانی اس میں کافر ہے، اس 73 کے آئین میں۔ کوشش ہے ان قوتوں کی کہ اس کی حیثیت کو ختم کیا جائے، اور اس کوشش میں انہوں نے ہر دفعہ جب سے یہ قانون پاس ہوا ہے مختلف انداز سے کوشش کرتے ہیں کہ اس 73 کے آئین کو کیسے بائی پاس کیا جائے۔ جس طرح پرسوں کل انہوں نے کیا ہے 2-3-4 دن پہلے، ایک ٹوٹا پوٹا ہوا تمہارا نظام ہے، اسلام کا نعرہ تم لگاتے ہو، اسلام لاتے نہیں ہو، ریاست مدینہ کا نعرہ ہے وہ نہیں لے کر آتے ہو، ہر لحاظ سے اسلام اسلام کرتے ہو، نبی کی ریاست کی بات کرتے ہو، اپنے 6 فٹ پہ اپنے گھر میں تمہارا اسلام کا نفاذ نہیں ہے، تم پورے ملک میں کیا نفاذ کرو گے؟ اور ایک یہ ہمارے پاس آئین اور قانون ہے، اس کو بھی بائی پاس کر لیا راتوں رات جیسے چلانا چاہ، یہ انشاءاللہ کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ 73 کا آئین یہ ہمارے خون سے ختم ہوگا۔ 73 کا آئین اس کے لیے ہمیں اگر اس کے ختم کرنے کے لیے کوششیں کی گئی ہم اپنی جانیں دے دیں گے۔ یہ اسلامی ملک ہے، متفقہ پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا ہے، اور جو کوئی بھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ ملک دشمن ہے اور بیرونی ایجنڈے پہ آ کے اس کو ختم کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو میرے واجب الاحترام بزرگوں، یہ 3 دعائیں اللہ رد نہیں فرماتے، ایک مظلوم کی دعا، ایک عادل بادشاہ کی دعا، اور ایک روزہ دار کی دعا۔ جب افطار کے وقت دعائیں کریں تو کوشش کریں کہ اپنے قیمتی اوقات رمضان شریف میں دعاؤں پہ خرچ کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، ملک پاکستان کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، مال و جان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب